السلام علیکم، میں ہوں فہد شہباز خان۔ امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا۔ CIA نے خامنئی کی ہفتے کو تہران میں موجودگی کی اطلاع اسرائیل کو دی تھی۔ نیو یارک ٹائمز۔ 86 سالہ رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کے خاندان کے 4 افراد بھی شہید ہو گئے۔ ایران کا ذمہ داران کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ آیت اللہ علی رضا عرافی عارضی طور پر سپریم لیڈر کا کردار ادا کریں گے۔ ایرانی میڈیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جاری تہران کے مختلف علاقوں میں بموں اور میزائلوں سے حملے۔ پاسداران انقلاب کے بھی امریکی اور اسرائیلی اہداف پر وقفے سے حملے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ چین، روس سمیت کئی ممالک کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ روس اور ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ پیٹرول کی فراہمی میں تعطل اور قیمتوں کا بڑھنا عالمی معیشت کے لیے کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ 86 سالہ رہبر اعلیٰ جو ایران کی فوج اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف ہیں کی شہادت ہفتے کی صبح ان کے دفتر میں ہوئی۔ اس حملے میں علی خامنئی کے مشیر کے علاوہ ان کی بیٹی، بہو، نواسی اور داماد بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کئی ماہ سے علی خامنئی پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ CIA سپریم لیڈر کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کو معلوم تھا کہ ہفتے کو تہران میں ایرانی قیادت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہونے والا ہے، جس میں علی خامنئی بھی شریک ہوں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس نئی خفیہ اطلاع کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مجوزہ حملے کے وقت میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا، جبکہ وال سٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کے لیے 30 بم استعمال کیے۔ ایران کی تصدیق کرنے سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے علی خامنئی کی ہلاکت کے بارے میں دعویٰ کیا تھا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے اور آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے تھے۔ وہ 36 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے رہبر اعلیٰ کو شہید کرنے کو عظیم جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ داریوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ایرانی حکومت نے کہا کہ ظلم کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ انقلابی کون ہے۔ ایرانی فوج نے سپریم لیڈر کی شہادت پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ پاسداران انقلاب نے خامنئی کی ہلاکت پر سخت فیصلہ کن اور دشمن کے لیے پچھتاوا بن جانے والی سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ رہبر اعلیٰ کی شہادت پر ایران کے مختلف شہروں میں لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں ایرانی صحافی اور عالمی امور کے ماہر محمد حسین باقری نے کہا تھا کہ اگر سپریم لیڈر نہیں رہتے تو ایران میں اندرونی بغاوت ہو سکتی ہے، جس کے لیے واشنگٹن میں مقیم رضا پہلوی اپنے حامیوں کو حساس اداروں پر قبضہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اس جنگ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ایران کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے سپریم لیڈر جو ہیں وہ سلامتی ان کی رہے، اور اس سے پھر انٹرنل بغاوتیں بھی نہیں پھوٹیں گی اور عوام بھی جو ہیں ان کو اپنا لیڈر جو ہے میسر ہوگا تو بات بنی رہے گی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی فالٹ لائن بھی ہو سکتی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے یہاں کے سپریم لیڈر کو ہٹ کرتے ہیں اور ٹاپ کمانڈرز کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں ایران میں ابھی بھی اندرونی بغاوت موجود ہے، اور یہ جو اپوزیشن لیڈر اسپیشلی شاہ کے ان کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بار بار تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں، جب ٹائم پہنچے ہم آپ کو بتائیں گے، تب آپ سڑکوں پہ نکل کے پھر ایران کی جتنے بھی حساس ادارے ہیں ان کو اپنے قابو میں لے لیں۔ یہ ضرور ہوگا اگر یہ اپنے آپریشن میں کامیاب رہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ آپریشن کامیاب نہیں رہتا تو پھر نہ تو یہ جو بیرونی مداخلت اور نہ ہی جو اپوزیشن لیڈرز اور اپوزیشن ایران کے اندر بیٹھے ہیں، پھر وہ آگے کے لیے ان کے لیے ڈیڈ لاک بنتی رہے گی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ رائٹرز کے مطابق سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد لیڈرشپ کونسل نے ملک کی عبوری ذمہ داری سنبھال لی ہے، جبکہ 88 رکنی مجلس خبرگان رہبری نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ اس حوالے سے مجتبیٰ خامنئی، آیت اللہ خامنئی، علی رضا عرافی، محمد مہدی، میر باقری، حسین خمینی اور ہاشم حسینی بوشیری کے نام لیے جا رہے ہیں۔
दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने कहा है कि आयतुल्लाह खामनई रज़ा इराफ़ी की लीडरशिप काउंसिल की ज्यूरिस्ट मेंबर के तौर पर नामजदगी हुई है और वो आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर का किरदार अदा करेंगे। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने हफ्ते की सुबह ईरानी वक्त के मुताबिक 9:27 पर ईरान के 24 सूबों पर बमबारी की थी और इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसके 200 तैयारों ने ईरान पर 500 अहदाफ पर बमबारी की थी। इस मुश्तरका हमले के नतीजे में सुप्रीम लीडर अली खामनई समेत 40 के करीब शख्सियात को निशाना बनाया गया, जिनमें सुप्रीम लीडर के अलावा वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, पासदारान इनकलाब के सरबराह, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ, सुप्रीम लीडर के मशीर और पुलिस इंटेलिजेंस के चीफ भी शामिल हैं। इसके अलावा इसराइली तैयारों ने हर्मज़गान के ज़िला मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर भी बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 148 साल बाद शहीद हुई। इसके अलावा लामरड में भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर भी फ़िज़ाई हमले में 15 शहरी लुकमा असल बने। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के 14 अड्डों पर हमलों में सैकड़ों फौजियों को हलाक करने का दावा किया है, जिसकी सेंटकॉम ने तरदीद की है। अमेरिका के मशरक़ वस्ता में 1958 से फौजी अड्डे मौजूद हैं और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक इनकी तादाद 19 है, जिनमें से 8 मुस्तकिल अड्डे हैं जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। इनमें 40 में से 50 तक अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, ताहम इनकी तादाद बदलती रहती है। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का रद्द-ए-अमल हमारी तवक्को से कम रहा। अमेरिका अब ईरान के साथ सफारती हल तक पहुंचने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से सख्त हमलों के ऐलान पर तेहरान को खबरदार किया है कि ईरान ने मज़ीद हमले किए तो ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी किसी ने देखी ना हो। अमेरिका और इसराइल की जारियत और ईरान में हमलों के बाद दुनिया की मईशत, खासकर चीन, भारत, कोरिया और जापान, इस पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। खासकर ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो सकती है, जिसका इजहार ब्लूमबर्ग ने भी किया कि खाम तेल की कीमत जो इस वक्त $72 फ़ी बैरल है, जो $100 तक हो सकती है, जबकि बाद इसे 120 से $130 फ़ी बैरल तक भी करार दे रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम बहरी गुज़रगाह में शुमार होती है, जो खलीज फारस को खलीज ओमान और बहरा अरब से मिलाती है। दुनिया के तकरीबन 20 से 25% खाम तेल, लगभग 1/3 माया कुदरती गैस और 21 मील चौड़ी गुजरगाह से गुजरती है, जबकि ईरान की जानिब से इसकी बंदिश ने आलमी तजारत की एक बहुत बड़ी शाहरग को मफलूज करके रख दिया है। उधर मशरक़ वस्ता की कशीदगी के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीन, रूस समेत कई ममालिक ने ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की शदीद मज़म्मत की। रूसी मंदूब ने इसे जारियत करार देते हुए कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। सेक्रेटरी जनरल ने इसे खित्ते के लिए खतरनाक करार दिया। इनके नज़दीक दायमी अमन के लिए सिर्फ मुज़ाकरात ही मुमकिन हैं। उधर अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने ट्रंप के फैसले की सख्त मुखालफत करते हुए कहा है और इसे गैर ज़रूरी और ख़तरनाक करार दिया और कहा कि कांग्रेस से मुतालबा करती हूँ कि वो अपने इख्तियारात से ट्रंप को रोके। ईरान पर हमलों के खिलाफ वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी हुए। इसी हवाले से हमारे साथ सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, ईरान की सूरत हाल जो अब मौजूदा है, इसे आप जब टॉप की आपकी क़यादत जो है वो ना रहे, उसके बाद की सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि उसके बाद भी ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। ये उन्हें एक्सपेक्टेड था कि ये सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि जून में भी इसी तरह का मामला जो है वो फेस करना पड़ा, अब उसी का रेप्लिका है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों की सूरत हाल और मजीद जो अब तक की सिचुएशन है उस पर बुखारी साहब क्या टेक है आपका? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया मुझे। पहली बात तो ये है कि ये ईरान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। चेंज ओवर जो है, आपको याद होगा जब इमाम ख़ुमैनी का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद भी यही समझा जा रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, लेकिन बहुत आराम से जो है वो शिफ्ट हो गया था इक़्तिदार जो है, और एन उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था जिस तरह वो चाहते थे, क्योंकि कोई उसमें मौरूसियत नहीं थी, किसी अपने बेटे भाई को उन्होंने नामज़द नहीं किया था। इस वक्त जो है सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इस लिहाज से ज़रूर है कि ये सूरत हाल पैदा हुई है एक जंग के नतीजे में, जिसमें शहादत हुई है बहुत बड़े टावरिंग पर्सनैलिटी की। तो वो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि एक हफ़्ता पहले सिर्फ उन्होंने अपने जानशीन समेत नीचे जितने टीयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से 7 के करीब उनके टीयर्स हैं, उन सब के अंदर नॉमिनेशंस कर दी थी कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा। अली लारीजानी जिनका नाम हम सुन रहे हैं,
یہ وہ مقرر کر کے گئے ہیں، یعنی باقاعدہ انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا، یہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ بھی ہوا ہے ایک. لہٰذا جب تک ایران میں ریولوشن کا یہ سسٹم چل رہا ہے ان کی نامینیشن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے. جی رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہاں کا، جو ایرانین ریولوشن کے ٹیئرز ہیں، میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے تو میں انہیں بیان کر دوں. جی پلیز پلیز. پہلی ہے وہ شورا کاؤنسل، وہ جو علماء ہیں بہت پائے کے، جن میں آیت اللہ سے کم درجے کا کوئی شخص نہیں ہوتا ہے. ایک تو وہ کسٹوڈین ہے ریولوشن کی، وہ اہم فیصلے کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی روایت ہے اس کی کہ جب گلف وار چل رہی تھی تو پارلیمنٹ پر بم کا حملہ ہوا تھا، اسی طرح سے عراق نے کیا تھا، تو 70 کے قریب ان کے ایم پیز جو ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی. تو لا کے عین مطابق ڈیورنگ دا وار 30 دن میں انہوں نے انتخاب کر کے وہ 70 سیٹیں جو ہے وہ پوری کر لی تھیں. تو ان کا جو ڈٹرمنیشن ہے انڈر ورسٹ آف دا سرکمسٹانسز، اس کو اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ چینج آف لیڈرشپ کے حوالے سے وہاں کوئی کرائسس آنے جا رہا ہے. رائٹ. دیکھیے دو کوششیں ہو رہی ہیں، ایک ملٹری مائٹ کے ذریعے ایران کی اس موجودہ رجیم کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسرا عوام کو اکسا کے اس رجیم کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش ہے. ان دونوں میں اب تک تو ناکامی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا جون میں جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ کس طریقے سے انجام ہوئی، اس میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سارے فریق جو ہیں، اور اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے. یہی اب بھی ہوا، یعنی ویانا میں بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ طے تھی اگلے مذاکرات کب ہونے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اسرائیل اور امریکہ دونوں نے بٹرے کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ آئندہ ٹرمپ کے دور میں کم از کم ان کے کسی بھی نیگوسیشن پروسیس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا اعتماد کیا جا سکتا ہے. ایران میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت یعنی تشویشناک ہے. یقیناً کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ بومبنگ بھی جاری ہے اور نیچر جو ہے وہ شفٹنگ آف دا لیڈرشپ اس کا پروسیس بھی جاری ہے. تو میں آپ کو روایت کے اعتبار سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایران میں جب اس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو کوئی تقسیم کبھی باقی نہیں رہی ہے. یہی سبق ہم نے سیکھا جب 10 سال کی گلف وار ہوئی تھی، یہی سبق ہم نے سیکھا جب یہ جون میں جنگ ہوئی تھی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایران کے لوگ ٹرمپ کے کہنے پر یا اسرائیل کے ایجنٹس کے طور پر ایران کی اس لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا. بخاری صاحب، جو آپ کا نیو یارک ٹائمز ہے اس نے جو رپورٹ کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جس جاسوس نے آپ کا جون میں ساری قیادت آرمی چیف سمیت ان کی ریکی کی اور لوکیشن شیئر کی، وہ جاسوس جو ہے وہ ایران کے جتنے بھی میکانزم ہے اس کا حصہ ہے، اور اسی نے ابھی بھی سپریم لیڈر جو ہیں ان کی لوکیشن اور سارا کچھ جو ہے وہ اس کے کوارڈینیٹس وغیرہ شیئر کیے. اب وہ سیٹ اپ کا حصہ ہے. دوسرا، جب احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو موساد اور باقی ساری ایجنسیز کی وہاں در اندازی اور لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، ورگلانے کے لیے سارا سلسلہ آپ کے سامنے تھا. اس قدر پینیٹریشن کے بعد پھر جو بھی جیسے ٹرمپ نے کہا کہ میں جو لوگ آرڈر پاس کر رہے ہیں ہم اگلا نشانہ ان کو بنا دیں گے، تو یہ رکتا سلسلہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کون سی ایسی وجہ ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ جنگ روکنا پڑے گی اور پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جب کوئی ملک اپنے سے بڑے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے سسٹین کر سکتا ہو، اس میں کیپیسٹی ہو اس کو دیر پا کرنے کی، تو پھر جو ایگریسر ہے اس کو واپسی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. 47 ایئرز سینکشنز یہ تاریخ کا حصہ ہے. کوئی اور دوسرا ملک مجھے پیرلل بتا دیجئے جس کے ساتھ یہ ہوا ہو. ایک ایسی صورتحال سالہ سال نہیں ڈیکیڈز تک رہی ہے جب ایران کے اندر ایک سمال پیس آف ووڈ نہ جا سکتا تھا نہ وہاں سے باہر آ سکتا تھا. لہٰذا ایرانیوں نے بجائے اس کے آگے ہتھیار پھینکنے کے انہوں نے سیلف ریلائنس میں اپنا مستقبل دیکھا. اور آج جو کچھ بھی ایران ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہے، ویسے تو اگر وہ لوگ جو ایران کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ تو ایران جو ہے وہ سپیس کے اندر پھر رہا ہے سمویئر. میں خود آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں جو ان کا یعنی سپیس ٹیکنالوجی کا سینٹر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اس وقت جو لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے جس کا میں نے کہا کہ تعین کر کے گئے ہیں علی خامنہ ای،
وہ ہے لاری جانی. میں لاری جانی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں نے 2 دفعہ ان کو انٹرویو کیا ہے, ایک دفعہ اسلام آباد میں, ایک دفعہ تہران میں. وہ بہت اہم عہدوں کے اوپر فائز رہ چکے ہیں. وہ نیوکلیر کے اعتبار سے نہ صرف نیگوشیشن کرتے رہے ہیں ایک طویل عرصے تک IAEA کے ساتھ بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ جو 6 ملکوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, بلکہ وہ جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں for more than 4-5 years. Therefore, he is a most trusty, reliable and competent person to replace a personality like علی خامنہئی. جی اچھا, تو اب جو ہاں لوگ ایک بات اور رہ گئی, وہ مجھے ایک بات رہ گئی مجھے عرض کرنے دیجئے, وہ یہ تھا کہ کتنی دیر تک ایران اس کو سسٹین کر سکتا ہے. دیکھیے ایران وینزویلا نہیں ہے. ایران کیوں وینزویلا نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی پاپولیشن اتنی چھوٹی نہیں ہے, اس کا ایریا اتنا چھوٹا نہیں ہے. ایران بہت بڑا ہے, 93 ملین پیپل کا ملک ہے وہ. ایران کین سسٹین اے وار امپوزڈ آن ہم فرام سچ اے ڈسٹینس فار اے لانگ ٹائم. اور اتنے نروز نہیں ہوتے ہیں اگریسر کے اوپر. آپ نے دیکھا 2 دہائیوں کے بعد کیا یہی امریکہ افغانستان سے نہیں بھاگا چھوڑ کے سب کچھ؟ 7 ارب روپے کا تو صرف اسلحہ چھوڑ کے گئے. ذرا واپس چلیے, کیا یہی امریکہ جو ہے وہ عراق سے نہیں بھاگا؟ وہاں ڈھونڈنے گئے تھے نا ویپن آف میس ڈسٹرکشن. کیا ہوا پھر؟ واپس جائیے اس سے بھی پیچھے. ویتنام میں 18 سال تک اپنی پوری ملٹری ایئر فورس اور نیول فورس کے ساتھ ایک نہتی قوم جنہوں نے گوریلا وار کے ذریعے سپر پاور کا دماغ ٹھیک کیا اور ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے 18 سال کے بعد. پوری تاریخ گواہ ہے کہ جس جنگ میں بھی امریکہ گیا ہے, چونکہ ہمیشہ جنگ میں جاتے ہیں بغیر کسی ایگزٹ سٹریٹجی کے, وہاں سے ان کو ذلیل ہو کے بھاگنا پڑا ہے. میرے سامنے تو یہ تاریخ رکھی ہے. اچھا بخاری صاحب, کتنا عرصہ سسٹین کرنے کی کیپیسٹی آپ کی کیلکولیشن کے مطابق, آپ کی انفارمیشن کے مطابق, آپ وہاں تشریف بھی لے گئے, کئی دفعہ گئے, اس کے مطابق کیا کیلکولیشن بنتی ہے؟ یہ کتنا ٹائم سسٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر ایرانین قوم ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ کلیبوریٹ کرنے لگ جاتی ہے باہر کی ان فورسز سے جو ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں یا ایران کو اپنے تابع کرنے چاہتے ہیں, تو یہ خواب شرمندہ تعبیر کرنا آسان لگتا ہے. لیکن بظاہر ایز آف ٹوڈے آپ دیکھیے جب وہ مظاہرے ہوئے اس کے دوسرے دن جس تعداد میں ایرانین نیشن باہر نکلی تھی سڑکوں کے اوپر اور آزادی پارک میں, آپ کے سامنے ہے. آج بھی اس شہادت کی کنفرمیشن کے بعد جو لوگ باہر نکلے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانین نیشن کرائسس کے دور میں کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پوری تاریخ بتائی ہے اس کی, کہ چاہے 10 سال کی گلف وار ہو, چاہے 47 سال کی سینکشنز ہوں, قوم ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے. یہ اس طرح کی درفنتنیاں یا اس طرح کے طریقے کیا پاکستان میں استعمال نہیں کیے گئے؟ کیا اس سے پہلے یہ اور ملکوں میں استعمال نہیں ہوئے کہ وہاں کی پبلک کو ڈیوائیڈ کیا جائے, وہاں آپس میں لوگوں کو لڑایا جائے؟ آپ کے سامنے ہے افغانستان کی تاریخ, ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایرانین نیشن از ون انڈر اٹس لیڈرشپ, جتنی دیر مرضی یہ وار جو ہے وہ سسٹین کرے. میں نے آپ کو مثالیں دی, 18 سال ویتنام سسٹینڈ اٹ, 20 years افغانستان سسٹینڈ اٹ, 3.5 year عراق سسٹینڈ اٹ. اس سے آپ نتیجہ اخذ کر لیں. بخاری صاحب یہ باقری صاحب ہیں, محمد حسین باقری, وہ بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں اور تہران سے ان کا تعلق ہے. کل ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے. تو ابھی حملوں کا سلسلہ صرف شروع ہوا تھا اور شہادتوں کی کوئی خبر آئی نہیں تھی. تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہاں فالٹ لائنز ہیں. اگر سپریم لیڈر وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں بغاوت اور اس طرح کی چیزیں ان کا پنپنا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے تہران میں بیٹھے لوگوں کی, یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم تاریخ کے ورکوں سے سبق لینا چاہیں تو ایران کی قوم جو ہے وہ کبھی سپریشن کے انڈر ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا 47 سال کی سینکشنز, 10 سال کی وار ایک دفعہ, اسرائیل کے ساتھ یہ دوسری جنگ ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر وہ سپلٹ آپ کو دکھائی نہیں دیتا جس کے خواب نیتنیاہو اور ٹرمپ دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو ایرانین ریولوشن کو قریب سے جانتے ہیں یا جن کے سامنے اس کا پورا سٹرکچر موجود ہے, وہاں پینیٹریشن اس لیے آسان نہیں ہے کہ ملکی سلامتی کے ایران میں 7 سیکورٹی ٹیئرز ہیں, یعنی 7 نیشنل سیکورٹی ٹیئرز. اب تک پوری قوت کے باوجود اسرائیل اور امریکہ 2 ٹیئرز کو
کسی حد تک پینیٹریٹ کر پائے ہیں. اور 5 ٹیئر جو ایکچول کسٹوڈینز ہیں، اس کی پارلیمنٹ ہے، اس کی شورا کونسل ہے، اس کے پاسداران ہیں، اس کی آرمی ہے، اس کے بسیج ہے. میں بسیج کا آپ کو بتا دوں، وہ جن ایرانیوں کو آپ پٹی بندی بھی دیکھتے ہیں جس کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ لکھا ہوتا ہے، وہ 55 لاکھ لوگ ہیں جو پراپرلی ملٹری ٹریننگ کے بعد اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. کوئی بزنس مین ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن 4 گھنٹے کے نوٹس پر دے رپورٹ ٹو دیئر یونٹ ان فل ملٹری یونیفارم اینڈ ود دیئر ویپنس. تو اس قسم کی قوم نے جس نے اتنے ٹیئرز اپنے بنائے ہوئے ہوں اور جس کی پینیٹریشن 5 دہائیوں سے نہ ہو سکی ہو، اس کو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ون فائن مارننگ اے میڈ مین لائک ٹرمپ اور نیتن یاہو ول اسٹینڈ اپ اینڈ ول ٹرائی ٹو ڈسٹروائے دا ایرانین نیشن. یہ ہوتا مجھے فات دکھائی نہیں دیتا ہے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب جی، سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام میں شارٹ بریک ایک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران امریکہ اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی، سابق سفیر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. ابھی ایگزیکٹلی سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ رکے گا کدھر؟ کیونکہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد بھی وہاں وہ حملے کرنے کا سلسلہ ایران کی طرف سے جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رجیم چینج کا جو مدعا ہے وہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہمیں پتہ ہے کون آرڈرز پاس کر رہا ہے، اور اگر اناؤنسمنٹ آئے گی تو اسے بھی اسی طرح کیا جائے گا، یہ سارا سلسلہ. آپ کا کیا اس پہ کیا ٹیک ہے صورتحال پہ؟ جی ہاں، ایک طرف تو ٹرمپ نے جو اپنا روڈ میپ دے دیا ہے اور کل کی تقریر میں بتا بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جائے گا لیڈرشپ کو، اور اس نے کر بھی لیا تقریر کے بعد. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ تیار رہیں، ہم بس اپنا کام ختم کرتے ہیں تو آپ حکومت ٹیک کور کر لیں، جو اپوزیشن کو انہوں نے میسج دیا ہے. تو اور پھر آج کا میسج جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، جب پاسداران انقلاب نے بتایا کہ جی ہم تو اس پر بدلہ لیں گے، اور بڑی ایسے ہم مولک اور اتنے سخت بدلہ لیں گے کہ آپ کو ایک یاد رہے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جواب آ گیا کہ ہم اتنے پاورفل طریقے سے آپ کو پر حملہ کریں گے. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، سائیکل آف اٹیک اینڈ کاؤنٹر اٹیک، یہ بھی چلے گا، اور اس میں جو تباہیاں ہیں وہ بہرحال مچیں گی. اور تباہیاں اس لیے زیادہ مچیں گی کہ اس وقت جو اس خطے میں، خلیج میں تقریباً 60% کے قریب امریکہ اپنی عسکری قوت لے آیا ہے یہاں. اس میں چاہے بحری بیڑے ہوں یا 300 کے قریب ان کے جو فائٹر پلینز ہیں، اس کے علاوہ ان کے 45,000 ٹروپس جو اس پورے علاقے میں اس وقت موجود ہیں، سب مرینز ہیں، نیوکلیر سب مرینز ہیں وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں ان میں ہیں. سیٹلائٹ ان کے پاس، اس کے علاوہ جو ان کے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کا جو جہاز ہے، اور وہ جو سرویلنس جہاز جس سے وہ 1-1 انچ اور 1-1 منٹ کی معلومات رکھ رہے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے پہلے ہی وار میں سب سے اہم لیڈر کو شہید کر دیا ہے. اور باقی بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ علم ہے کیا بارڈر کون دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس طاق میں ہیں اپنے تمام جو میں نے بھی بیان کیا اس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اور اس سرویلنس کے مطابق. تو وہ تو سلسلہ ہے، لیکن وہ ایک چیز شاید اس چیز کا انڈیا ویسٹرن سوسائٹی کو نہیں ہے کہ ایرانین سوسائٹی جو ہے، ایرانین تہذیب جو ہے، وہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، بڑی ہوموجینس تہذیب ہے. رجیم چینج کی بات کرنا تو آسان ہے، یہ اور بات ہے کہ رجیم چینج جہاں بھی چینج کیا وہاں اس ملک میں ابھی تک افراتفری ہے. لیبیا کا بھی سفیر میں رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں کس طرح قذافی صاحب سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور بعد میں جس طریقے سے، جس سازش کے تحت اور جس انداز میں ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا تاکہ دنیا کو سبق سکھایا جا سکے. لیکن اس سے افراتفری بڑی. ایران میں رجیم چینج اس وقت ہونے کے بجائے، کیونکہ میں نے تہذیب کا ذکر کر دیا، اس کا ہوموجینس سوسائٹی کا ذکر کر دیا، اور ایران کا جو برین ہے اس پورے خطے میں، وہ برین اس خلیج کے اور فارس کے خطے میں سب سے بہترین برین کے لوگ وہاں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے سائنٹسٹ کو انہوں نے جون میں اور اس سے پہلے ایلیمنیٹ کیا، لیکن ان کی جو نیوکلیئر انرچمنٹ اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کی کمی تو نہیں ہوئی. اسی طرح میسائلز کے بارے میں، اسی طرح جو ڈیمیج کیا گیا تھا جون کے مہینے میں، اس کو دوبارہ انہوں نے بنایا، دوبارہ وہ کام شروع کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور آپ کی اجازت سے
اب جی دیکھیے نا کہ جون میں جب آرمی چیف بھی ان کے جو ہیں انہیں مارا گیا، ہٹ کیا گیا، پھر اہم شخصیات کو بھی ہٹ کیا گیا، اب نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ وہی جاسوس ہے جو ایرانی سیٹ اپ کا حصہ ہے، جو ابھی تک ایران کو نہیں پتا کون ہے، اور اسی نے دوبارہ سے سپریم لیڈر کی لوکیشن بھی ساری بھجوائی، اور سارا اس حد تک پینیٹریشن اور اتنا وہ ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کرتے دیکھیں، ہیں قیادت کو. میں پھر سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ پھر رکے گا کدھر جا کے، اور ایران کے پاس پھر کیا آپشنز بچتے ہیں؟ ایران کے پاس تو ظاہر ہے ان کے تو دیوار سے لگا دیا گیا ہے نا. اب ان کے لیے مارٹرڈم کا ہی ایک حصہ ہے، اور وہ ماہ رمضان میں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں آپٹکس ہر جگہ، تو لوگ تو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ تو خیر ایک جذبہ ہے، لیکن یہ جو مشینیں ہیں، وار مشین، اس کے سامنے وہ جذبہ کس حد تک کام دے سکتا ہے، اس کو ذرا دانش مندی کے ساتھ. اور وہ ایران کے پاس وہ دانش مندی بھی ہے، جو ان کے پاس اس وقت ہتھیار اوزار ہیں اس کے مطابق یقیناً وہ اس کو کر لیں گے. آپ انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے جاسوسی کا معاملہ، جو انٹیلیجنس پیراڈائم، سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس پیراڈائم ہے، اس میں یقیناً اگر جس طرح میں نے سیٹلائٹ کی، اور جو ان جہازوں کی 2 جہاز اس وقت یہاں موجود ہیں امریکنس کے پاس، ایک ڈیجیٹل ڈارکنیس کا کہ ان کی تمام جو ہے الیکٹرانک کے معاملات ان کو جام کر دیا جائے، اور دوسرا ہے ان کا کہ سرویلنس کے جو جہاز جو ہیں ان بحری بیڑوں پر، اور ان جہاں جہاں ان کے اس وقت وہ بیسز ہیں، تو وہاں انہوں نے 2-3 جہاز ایسے رکھے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے سرویلنس کر رہے ہیں، ان تمام لیڈرز کی آوازوں کا سرویلنس کر رہے ہیں، ان تمام لیڈرز کی موومنٹ کا سرویلنس کر رہے ہیں منٹ ٹو منٹ. اسی لیے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ امریکہ کا صدر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے اور علم ہے. تو ٹھیک ہے. یہ بات اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں، جو جاسوسی کا معاملہ ہے وہ موساد نے ثابت کر دیا، جو پچھلے جلوس جلسے نکلے ہیں اپوزیشن کے دسمبر اور جنوری کے اوائل میں اور مڈ تک، اس سے ثابت ہوا کہ ہاں انہوں نے یہ ہوتا یہ ہے کہ انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی پیراڈائم میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اکوپمنٹ کی انٹیلیجنس سیکیورٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو انوویشن ہے اس کے مطابق. دوسرا اس کی ویریفیکیشن مینول یعنی ہیومن سیکیورٹی سے، ہیومن ریزورس سے بھی ہوتی ہے. تو ٹھیک. یقیناً وہ جاسوسی کا جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے، اسی لیے تو 43,000 جو ہے انہوں نے اچھا ڈاکٹر سیٹلائٹ صاحب، فون اس میں داخل. آپ کا جو ہے انالیسز، آپ کی فائنڈنگز، جس طریقے سے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک اسرائیل کا گول کیا ہے اس سارے مدعے میں، اور امریکہ کا گول کیا ہے، یا ایک ہی گول ہے دونوں کا سملر؟ نہیں دیکھیں، وہ تو کئی مرتبہ میں اور کل بھی آپ کے چینل پہ میں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ممالک وہ 2 ہیں، ایک جان 2 غالب ہیں، تو وہ اور اس کی وجوہات ہیں. اگر اس بارے میں تحقیق کریں یا کتاب پڑھیں تو اس میں کتابوں میں دیا ہوا ہے، اور اس میں سب سے ایک بہت زیادہ بکنے والی کتاب ہے جان میر شائمیر، جو پروفیسر اور سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ پڑھاتے ہیں وہاں شکاگو یونیورسٹی میں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسرائیلی لابی کام کس طرح کرتی ہے، کس طرح وہ انفلوئنس اپنا رکھتی ہے کانگریس میں، وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگون میں، اور کس طرح اپنے مرضی کے فیصلے کراتی ہے. تو یس، وہ ایک پوری داستان ہے. اس کے مطابق وہ تانے بانے اس طریقے سے بنے گئے ہیں امریکن سوسائٹی میں اور کچھ یورپین سوسائٹیز میں بھی، کہ جس میں وہاں کے لیڈران جو ہیں وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو مقدم سمجھتے ہیں. اس لیے جو امریکہ اس وقت جو انٹرسٹ ہے وہی اسرائیل کا انٹرسٹ ہے، جو اسرائیل کا انٹرسٹ ہے وہی امریکہ کا انٹرسٹ ہے. اور کیا ہے وہ؟ نمبر 1 کہ جو ان کو آنکھیں دکھلائے، جو ان کے سامنے کھڑا ہو، اس دیوار کو گرا دی جائے. تو انہوں نے یہ کیا سیریا کا، انہوں نے یہ کیا، اس دیوار کو گرایا انہوں نے سیریا میں. اسی طریقے سے حزب اللہ یعنی لبنان کی جو حکومت تھی اس کو گرائی، حزب اللہ کو کافی حد تک مدھم کر دیا. لیکن یہی ابھی تخمینہ ہے اور اندازہ ہے اور انالیسز ہے کہ ان کے پاس ابھی اتنے زیادہ راکٹس اور اتنے زیادہ میزائلز ہیں کہ ٹھیک. اب وہ ابھرنا شروع ہوں گے. جو پراکسیز ہیں جو بچی کچی رہ گئی ہیں وہ ضرور اپنی طاقت دکھلائیں گی، اور اس کا اندیا دے دیا گیا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے. تو بہرحال میں دوبارہ آ جاتا ہوں کہ اہداف کیا ہے. اہداف یہ ہے کہ کوئی رجسٹرز نہ ملے اس پورے خطے میں، تو نہیں ہے ان کے ٹھیک ہے. پاس.
جو ریزسٹنس تھی ختم کر دی، ایک ایران باقی رہ گیا اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ہمارے لیے اس میں مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے 900 کلومیٹر کا بارڈر ان کے ساتھ ہے، اور وہ اس بارڈر پر جب ہماری دہلیز پر آ کے ایک ایسی حکومت اگر رجیم چینج الٹیمیٹلی پاسبلٹی بھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت خون خرابہ کی ندیاں سامنے نظر آ رہی ہیں اور اس میں ٹائم لگے گا۔ جس طرح امریکہ سوچ رہا ہے کہ رجیم چینج اتنی آسانی سے، جس طرح کل ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا کام ختم کرتے ہیں تو آپ لوگ آئیں اور اپنی حکومت کو سنبھال لیں، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایرانین سوسائٹی کو سمجھنا ویسٹرن ممالک کے لیے کتابوں سے نہیں سمجھ آتی، یہ بات ان کو پرکھنے سے سمجھ آتی ہے۔ وہ زیادہ اس وقت متحد ہو گئے ہیں جب ان کے سب سے بڑے جن سے عقیدت اور جس کا احترام ہر ایک کے دل میں ہے، سپریم لیڈر کا، ان کو جب ایلیمنیٹ کیا ہے تو وہ سوسائٹی مزید گیلونائز ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی ہمت کرتا بھی ہے اپوزیشن کا تو اس کو ان کی اپنی سوسائٹی کے لوگ کو چل دیں گے، بالکل صحیح۔ اس سوسائٹی ڈاکٹر میں ان کا جمیل اس احمد وقت خان رہنا۔ صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر اور بین الاقوامی امور کے ماہر، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی۔ ایران ہی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے جوہر سلیم صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ، بین الاقوامی امور کے ماہر۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایران کی موجودہ جو صورتحال ہے سر، اور اس کا کیا نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی؟ جی میں پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کہ ایران کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، کوئی ان کے پاس اتنی اچھی آپشنز نہیں ہے۔ جون کے میں جو اسرائیلی انگریس تھا، جو پینیٹریشن تھی انٹیلیجنس کی ایران میں، حالانکہ اس کے بعد انہوں نے بہت سخت ایکشنز بھی لیے، ایگزیکیوشنز ہوئیں، لیکن لگتا ہے یہ کہ وہ ایک انگریس، وہ پینیٹریشن، ان کی انٹیلیجنس پینیٹریشن ابھی بھی ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی بہت ہی واسٹلی سپیریئر ایئر پاور اور جو ملٹری پاور ہے، کیونکہ ایران کے پاس تو نہ ایئر ڈیفنس ہے، جو تھوڑا بہت تھا انہوں نے تباہ کر دیا ہے، نہ ان کی کوئی ریگولر ایئر فورس ہے، نہ ریگولر کوئی نیوی ہے، جو ان کی تو گن بوٹس ہیں صرف ان کے پاس، یا پھر تھوڑی سی سب مرینز ہیں بہت پرانی سی، اور اسی طرح جو ہے بس میزلز پہ ان کا دار و مدار ہے، میزلز اور راکٹس اور جو ہے ڈرونز پہ، جو پروجیکٹائل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اسیمیٹرک وارفیئر ہے اس وقت۔ تو اس میں اب وہ دیکھیں، کل جو اسرائیل نے کیا، کوئی 500 جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کیا وہاں پہ، اور ان کو کیونکہ انٹیلیجنس ملی ہوتی ہے تو پھر وہ پریسائز بھی ہوتے ہیں ان کے اٹیکس، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ 1 ہفتے تک یہ جاری رکھیں گے یہ اٹیکس۔ اسی طرح امریکہ کے جو ٹارگیٹس ہیں، امریکہ تو خیر رجیم چینج کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کر چکے ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی کافی زیادہ جو ہے آیت اللہ علی خامنائی سے لے کے پھر جو ہے بہت سارے جنرلز، ٹاپ جنرلز اور جو دوسرے جو ٹاپ آفیشلز ہیں، اگر ڈیفنس منسٹر ہیں، اور اسی لیول کے جو سارے ٹاپ آفیشلز، ان کو بھی انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے۔ تو ایران نے ظاہر ریٹیلیشن میں جو کیا ہے، بہت سے خلیجی ممالک پہ انہوں نے جو ان کے امریکن ملٹری بیسز پہ اٹیک کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سویلین پاپولیشنز پہ بھی کچھ اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایران کا مطمئن نظر یہ ہے کہ جی جب وہاں پہ اٹیک ہوں گے تو وہ ممالک جو ہیں وہ امریکہ پہ پریشر ڈالیں کہ وہ یہ بند کریں، لیکن وہ بھی ایک بہت ہائی رسک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو جب ادھر ان ملکوں پہ اٹیک ہوئے تو ایران کی جو گڈ ول تھی ان ملکوں کے ساتھ، ایک ریپروشمان چل رہی تھی کچھ سالوں سے، پہلے تو ان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہوتے تھے، تو وہ بھی گڈ ول بھی ختم ہوگی۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پریشر امریکہ پہ ڈالیں کہ جی اس کو بند کریں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سوچیں کہ جی ایران تو ہمارے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے، تو امریکنز کو کہیں کہ جی اس تھریٹ کو وائپ آؤٹ ہی کریں۔ تو اس لیے وہ ایک بہت ہائی رسک، میں اس کو گیمبل کہوں گا اس سینس میں، یہ ایک جو ہے نا اسٹریٹجی جو سی ہے وہ ایک گیمبل ہے، تو اس سے ایران کو نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا کچھ عرصہ تو یہ جاری رہیں گے۔ صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ملک کے اندر بھی جو ہے ان کی ظاہر جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ جنگیں پسند نہیں کرتی، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایکشن ہو تو بہت جلدی ہو، اور اس میں سے کوئی چیز وہ لا کے دکھا سکیں اپنے عوام کو کہ دیکھیں یہ میں نے یہ کر کے دکھا دیا آپ کو۔ جس طرح وینزویلا میں ایکشن کیا تھا تو بڑا سوئفٹ ایکشن تھا، اسی طرح اور بھی کئی جگہ پہ جب وہ ایکشن کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دیر تک، جس طرح پچھلی بار ایران پہ بھی کیا تھا، تو دیکھیں صرف ایک ہی دن کی بامبنگز تھیں، اور اس میں انہوں نے بس کلیم کر دیا تھا کہ جی ہم نے تو ان کے نیوکلیئر سائٹس تباہ کر دی ہیں،
ان کی جو ہے نا اب یہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ وہ بات بعد میں صحیح ثابت نہیں ہوئی کیونکہ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس میں وہ آیا کہ جو کچھ ڈیمیج ہوئی ہیں لیکن وہ اچھا جوہر صاحب جو آپ انالیسس دے رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہے بڑا. اس میں ان فیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو جو گڈ ول تھی وہ بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے بلکہ وہ ہو گئی, اور پھر وہ ممالک جو ہیں وہ جا کے امریکہ پہ اس طرح پریشر بھی نہیں ڈال سکے. اگر وہ پریشر ڈالتے تو اب تک نتیجہ کچھ اور نکلتا. یہ باتیں بالکل آپ کی درست ثابت ہوئیں اور مزید بھی یہ بات ٹھیک ہے. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹفل کوئی ایسی موو ابھی تک ایران کے میزائل سسٹم نے بھی نہیں کی کہ جس سے کم از کم جو حملہ کرنے والے ہیں وہ بیک فٹ پہ جائیں. پھر انٹرنیشنل دنیا کا کوئی پریشر اب تک آپ کے سامنے کوئی آپ نے دیکھا ہو کہ جس سے بیک فٹ پہ جانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل وہ کوئی انہوں نے سوچا بھی ہو ایک لمحے کے لیے؟ تو پھر آپ اس کا نتیجہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ نتیجہ کہ رجیم چینج تو نہیں ہو سکتا, وہاں تاریخ ہے وہاں کی, آپ کا کیا خیال ہے اس پہ بھی گائیڈ کیجئے. جی دیکھیے وہاں پہ جو اب ایک فیکٹر تھا جو ڈٹرمننگ فیکٹر ہو سکتا تھا کہ چائنا اور رشیا کا کیا رول ہے, کیونکہ ایران چائنا اور رشیا کا تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا کا 90% تیل ایران سے آتا ہے. اسی طرح رشیا جو ہے وہ تو اسلحہ بھی خریدتے رہے ہیں, ان سے ڈرونز جو ہیں شروع میں انہوں نے جب ان کے پاس اس طرح کے نہیں تھے لے کے تو انہوں نے یوکرین میں بڑی کامیابی سے استعمال بھی کیے. تو وہ اور ویسے بھی وہ ان کے وہ سمجھتے ہیں ان کا جو بلاک ہے جو دنیا یہ مغربی دنیا سمجھتی ہے وہ رشیا, چائنا, نارتھ کوریا اور ایران پہ مشتمل ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ جی رجیم چینج ہو جائے اور ان کا ایک جو پارٹنر ہے وہ اس بلاک میں سے نکل جائیں. لیکن ابھی تک انہوں نے پچھلی بار تو انہوں نے زیادہ سفارتی طور پہ بس جو ہے نا پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی, اس سے آگے نہیں گئے تھے. ٹھیک. اب کچھ چیز یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں کچھ وہاں سے جدید اسلحہ ایران کو دیا گیا تھا. اس کے بارے میں کچھ جو رپورٹس آئی تھیں کہ بہت ساری فلائٹس وہاں سے آئی ہیں. اب وہ صرف رہ جاتا ہے پوائنٹ کہ کیا وہ واقعی کوئی جدید ترین میزائلز انہوں نے دیے ہیں. ایک بات ہو رہی ہے ہائپرسونک میزائلز کی. ہائپرسونک میزائلز جو ہوتے ہیں یہ سپرسونک میزائلز سے بھی بہت زیادہ سپیڈ ان کی ہوتی ہے اور ان کو وہ ایئر ڈیفنس جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ روک نہیں پاتے. ٹھیک. تو کیا اب وہ پتہ چل جائے گا اگلے کچھ دنوں میں کہ کیا واقعی کوئی ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے پاس یا کوئی اور ایسے جدید ترین پریسائز میزائلز ہیں جس سے کوئی ڈیٹرنس کریٹ ہو سکے, جس سے کاسٹ بڑھ جائے اسرائیلیز کے لیے اور امریکنز کے لیے. تو اگر تو ایسی کوئی چیز ہوئی یہاں بھی لیٹس سے اگر چائنا رشیا بیچ میں کوئی پھر ان کو کوئی اسلحہ دے سکے اس قسم کا تو اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے وہ کیونکہ وہاں پہ یہ اپنی مرضی سے پھر جتنی بھی بامبنگ کریں گے وہ جتنا بھی ادھر تباہ کرنا چاہیں گے ان کی نیوکلیر میزائل سائٹس کمپلیٹلی اور باقی جو اہم تنصیبات ہیں وہاں پہ ساری, اور وہ رجیم کو بہت زیادہ ڈیمیج کر جائیں گے. وہ تبدیلی کا چانس جو ہے نا وہ چاہتے ہیں شاید ان کا دیکھیں اسٹریٹجکلی وہ چاہتے ہیں, لیکن ٹیکٹیکلی یعنی کہ شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر ہو سکتا ہوا ود ان اے ویک یا اس طرح کی بامبنگ سے تو پھر تو شاید خصوصاً اسرائیلیز تو کر گزریں گے, پر امریکنز لمبی کیمپین نہیں کریں گے وہ کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پولیٹیکلی امریکہ کے اندر سوٹ نہیں کرے گی. تو اور پھر ایران کے اندر سسٹم ظاہر ایسا ہے بڑا ایک انٹرنس سسٹم ہے جس میں کہ گراس روٹس تک جو ہے ایک سپورٹ ہے ظاہر ہے جو ہے نا اس انقلاب کی اپوزیشن بھی بہت زیادہ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب جی, بین الاقوامی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فواد شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.